السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 14 کی جانب۔ خولا، زرار، راشد اور آپی سب ایک کمرے میں بیٹھے تھے جب راشد کے پاس بابا جانی کی کال آئی۔ راشد فون سنتے ہوئے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، بابا جانی نے بلایا ہے، سب کو فوراً وہاں پہنچنا ہے۔ کہاں؟ خولا نے پوچھا۔ پتہ لگ جائے گا، راشد نے کہا۔ چند ہی منٹوں بعد وہ سب ہانی اور عبید سمیت انجانی منزل کی طرف رواں تھے۔ راستے میں سب نے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مگر راشد نے کچھ نہ بتایا۔ آخر کار وہ شہر کے ایک کونے میں بنی ہوئی سوسائٹی کی وسیع و عریض ایک کوٹھی میں جا پہنچے۔ راشد کے ساتھ چلتے ہوئے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے اندر ایک دیوار میں ایک اور دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر وہ آگے بڑھے تو ایک شیشے کے کیبن میں جا پہنچے۔ یہ کیبن ایک بڑے ہال کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال کے ایک سائیڈ پر رنگدار شیشے کا یہ کیبن بنا ہوا تھا جو اس کو ہال کی باقی تمام سیٹوں سے الگ کر رہا تھا۔ شیشے کے کیبن کے 2 دروازے تھے، ایک ہال میں کھلتا تھا، ایک کمرے میں۔ کیبن میں جا کر راشد نے ایک سیٹ سنبھال لی اور باقیوں نے بھی راشد کے اشارے پر سیٹیں سنبھال لی۔ سامنے سٹیج پر ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا جس پر 5 لیپ ٹاپس رکھے تھے، 3 لینڈ لائنز اور نہ جانے کتنے سیل فونز پڑے تھے۔ اس ٹیبل کے پیچھے ایک کرسی پر بابا جانی بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپس پر کچھ کرنے کے بعد وہ ایک ایک کر کے موبائل فونز پر کچھ کر کے اس طرح سیٹنگز کر رہے تھے کہ موبائل فونز کے کیمروں کا رخ سٹیج کے پیچھے دیوار اور روسٹرم کی طرف رہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور روسٹرم کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے کہا۔ ہال اور لیپ ٹاپس اور موبائل سے جوابی سلامتی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ خولا نے چونک کر کیبن کی دیوار سے جھانکنے کی کوشش کی تو اسے تقریباً آدھے ہال کی کرسیوں پر مختلف سائے نظر آئے۔ ہال کی ایک سائیڈ پر خواتین نقاب کیے بیٹھی تھی اور دوسری جانب مرد۔ خولا کو حیرت ہوئی کیونکہ مرد بھی نقاب لگائے بیٹھے تھے اور یہ سب مرد و زن ایک دوسرے سے 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے تھے، شاید اس لیے کہ کوئی ایک دوسرے کو نہ جان سکے اور نہ شناخت ہو سکے۔ ایک لیپ ٹاپ کی سکرین کی تھوڑی سی جھلک دکھائی دی تو خولا نے دیکھا اس لیپ ٹاپ کی سکرین بہت ساری چھوٹی سکرینز میں تقسیم تھی۔ ہر چھوٹی سکرین میں نقاب پوش نظر آ رہا تھا۔ وہ آن لائن بابا کو دیکھ رہے تھے۔ غالباً باقی لیپ ٹاپس اور موبائل فونز پر بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ آپ سب کو یہاں ایک مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب میری ٹیم کے ممبرز ہونے کے ناطے اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں گے، بابا نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ یقین دہانی کی مختلف آوازیں ابھری۔ خولا کو بھی انتہائی دلچسپی ہوئی اور وہ سننے لگی کہ بابا ایسی کیا خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو سیکھنا اور سکھانا عروج پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو فرعون جادو سمجھا اور تمام جادوگروں کو مقابلے کے لیے اکٹھا کیا۔ یہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اسی دور میں سامری نام کا ایک بڑا جادوگر تھا جس نے سونے کا بچڑا بنایا جو باتیں کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک طور پر گئے، بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ ان سب باتوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان حکومت عطا کی گئی۔ اس دور میں بھی جادو عروج پر تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کے خلاف مہم چلائی۔ جنہوں نے توبہ کی انہیں چھوڑ دیا گیا، باقیوں کو سزا دی گئی۔ یہاں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جادوگر کے صحیفے اور جادو و سحر کا تمام ساز و سامان چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آ کر ان کی بیوی سے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر تخت پر قابض ہو گیا کچھ دنوں کے لیے۔ اسی دوران اس نے جادو کا ساز و سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، واللہ عالم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد شیطان نے لوگوں میں مشورہ کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو پر دسترس حاصل تھی، اسی لیے وہ ایسی حکومت کر پائے۔ اس بات کو یہود نے بہت زیادہ قبول کیا، اس لیے آج تک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے اور ان کی حکومت کو دا کنگڈم آف سولومن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت اور یہود کی ایک آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو سحر کا علم دے کر اور قاضی بنا کر زمین پر کابل شہر جہاں آج کل کوفہ ہے وہاں بھیجا۔ ان کا چرچا ہوا تو لوگ ان کے پاس سحر و جادو سیکھنے کے لیے آتے۔ وہ کہتے کہ یہ مت سیکھو، تمہارا ایمان چلا جائے گا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جو اصرار کرتا اسے وہ سکھا دیتے۔ اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی اور ہاروت و ماروت کے قصے کو قرآن سورہ بقرہ کی آیت 102 میں یوں بیان کرتا ہے۔ قرآنی آیت ترجمہ: اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان
کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم کافر نہ بن۔ بس ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالے، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے، اور سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھی اور نہ کہ نفع۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش وہ جانتے۔ یہاں پہنچ کر بابا جانی رکے اور ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس اٹھا کر پینے لگے۔ تمام لوگ دم بخود یہ حیران کن باتیں سن رہے تھے۔ یہودی اس جادو کو سیکھنے میں پیش رہتے تھے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا جس کا اثر آپ پر ہو گیا تھا۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف جسے کہتے ہیں تابوت سکینہ۔ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا اور آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے تو کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے، ان کے سینوں میں دل خوف سے کانپنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا آسمان پیدا ہو جاتا تھا۔ مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا، لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر ایسا وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ اس صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ رہا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیول علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمیول علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمیول علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کریں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اسی بات کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے۔ آیت کریمہ ترجمہ: اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان یعنی تسلی ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا۔
جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ بابا یہاں پہنچ کر رکے اور روسٹرم کے پیچھے سے نکل کر سامنے آگے اور بولے، یہ تو سارا بیک گراؤنڈ تھا جسے سمجھنا ضروری تھا۔ اب آتا ہوں اس مقصد کی طرف جس کی خاطر یہ سب بتایا گیا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے کہ یہودی مسجد اقصی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ پوری دنیا میں وہ جہاں چاہیں عظیم الشان اپنا عبادت خانہ بنا سکتے ہیں، یا اسرائیل میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ بیٹھ کر جادو سے ساری دنیا پر حکومت کی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ اور جادو وغیرہ کا ساز و سامان اور کتابیں اسی مسجد اقصی کی بنیادوں یا اس کے ارد گرد دفن ہیں، کیونکہ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل ہوا کرتا تھا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسیحا جو حقیقتاً دجال ہے، اس کے آنے سے پہلے تابوت سکینہ وہ کتب اور ساز و سامان دریافت کر لیں اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیں۔ لیکن سر، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی وہاں یہ سب کچھ دفن ہے؟ اچانک حال میں ایک آواز ابھری۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میں کچھ اس سے متعلق واقعات اور دور حاضر کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بابا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سن 1120 میں 8 افراد فلسطین آئے اور ایک فوجی دستے میں شامل ہو گئے۔ انہیں ٹیمپلر نائٹس کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اقصی کے نیچے کھدائی کی۔ کہتے ہیں ان کے ہاتھ کچھ ایسی دستاویز لگ گئی تھی جن پر دولت مند اور لوگوں پر سحر کرنے کے طریقے وغیرہ جیسے منتر اور دیگر تفصیلات لکھی تھی۔ ان نائٹس کا گروہ تیزی سے بڑھا اور انہوں نے مسافروں اور زائرین میں یہ مشہور کر دیا کہ سفر میں آپ کی دولت لٹنے کے خطرات ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی دولت ان کے پاس رکھوا دیں اور ان سے ایک رکہ جن پر ان کی مخصوص مہر ہوتی تھی وہ لے لیں اور دوسرے شہر یا ملک جا کر وہ رکہ اسی تنظیم کے کسی عہدیدار کو دکھا کر اتنی دولت ان سے لے لیں۔ سمجھ لیں یہ دنیا کا پہلا بینک ڈرافٹ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رکوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کے پاس دولت کے انبار لگتے چلے گئے۔ اس سروس کی فیس بھی لی جاتی، سود پر بھی پیسہ اسی دولت سے دیا جاتا۔ چند ہی برسوں میں یہ اتنے امیر ہو گئے کہ فرانس کے بادشاہ فلپ چہارم کی بیٹی کی شادی اور جنگی اخراجات کے لیے ان نائٹس نے بادشاہ کو بہت بڑی رقم دی۔ بادشاہ ان کے پاس اتنی دولت دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ایک بڑے پادری سے فتویٰ لگوا کر ان کا قتل عام شروع کر دیا اور ساری دولت پر قبضہ کر لیا۔ بچے کچے نائٹس وہاں سے بھاگے اور اسکاٹ لینڈ میں جا کر پناہ لی۔ وہاں پہلے سے ہی ایک سوسائٹی تھی جس میں راجممار یعنی اینٹیں چننے والے شامل تھے۔ انہیں میسنز کہتے تھے۔ یہ بہت منافع بخش کام تھا۔ انہیں اس میں مہارت بھی بہت تھی اور اس کا یہ معاوضہ بھی بہت لیتے تھے، اس لیے کہ وہاں بڑے کلیسا اور قلعے بنانے کا جنون تھا۔ اس کی سوسائٹی کے ممبران کے پاس بہت رقم تھی۔ یہ اپنے تعمیراتی رازوں میں بھی کسی کو شریک نہ کرتے تھے۔ جب یہ ٹیمپلر نائٹس فرانس سے اسکاٹ لینڈ پہنچے تو ممبروں کا حال کچھ پتلا تھا، ان کی دولت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے ان نائٹس کو اس سوسائٹی کا ممبر بننے کی اجازت دی گئی، کیونکہ ان کی دولت اور میزبانوں کی ہنرمندی سے ایک نئی دنیا کو جس میں پوپ اور مذہب کا عمل دخل نہ ہو وجود میں لانا مقصود تھا۔ سوسائٹی کی ممبرشپ کھول دی گئی اور یہ نئے ممبرز فری میسن کہلائے۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد الاقصی کے بارے میں جس طرح یہ وثوق سے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں قدیم ترین اسلامی عمارات ہیں، اسی طرح دنیا کی قدیم ترین خفیہ تنظیموں میں فری میسن کا بھی شمار ہوتا ہے، جو اب باقاعدہ مغربی مہذب دنیا میں متبادل مذہب کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ انہیں فری میسنز نے 1776 میں الومیناتی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ ان 8 افراد سے لے کر آج تک فری میسنز اور ایلومیناتی تنظیم میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ ان سب میں جادو کی ایک شاخ جسے قبالہ کہتے ہیں، اس جادو کے ماہر موجود رہے۔
یہاں تک کہ یہودیوں کے ربی یعنی پیشوا یا پادری اس قبالہ نامی جادو کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اسے روحانیت سمجھ کر اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ قبالہ نامی اس جادو کے پیروکار 2 سینگوں والے شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس فیلڈ کا عظیم الشان مالک اور ماہر دنیا میں آنے والا ہے، جو آ کر ہیکل سلیمانی کے نیچے تخت سلیمان پر بیٹھ کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا، اور باقی سب ہمارے نوکر اور غلام ہوں گے۔ وہ اسے مسیحا کا نام دیتے ہیں، جبکہ ہم اسے دجال کے نام سے پکارتے ہیں۔ قبالہ ہی کے نام پر امریکہ میں قبالہ سینٹر کے نام سے ایک تنظیم قائم ہے، جو بظاہر فلاح و بہبود کی تنظیم ہے لیکن حقیقت میں شیطان کے پجاری ہیں۔ مشہور سائنسدانوں سمیت ہالی ووڈ کے تقریباً تمام سٹارز اسی قبالہ کے پیروکار ہیں۔ آئنسٹائن، برٹنی اسپیئر، میڈونا، الزبتھ ٹیلر، جسٹن بیبر، اسٹیفن ہاکنگ تو سرعام خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ ٹرمپ، بل گیٹس وغیرہ جیسی مشہور افراد اسی قبالہ اور یہودیت کے نظریے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اسی قبالہ جادو کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں جو ایلومیناتی مختلف جگہ پر ظاہر کرتے ہیں۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ایک آنکھ، جو ہمارے دجال اور ان کے مسیحا سے نسبت کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور چینل کا لوگو بھی یہی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا تعلق ایلومیناتی سے ہے یا انجانے میں ایسا ہوا ہے۔ امریکی ڈالر پر بھی یہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے جو بھی اس قبالہ کا پیروکار بنتا ہے اس سے پہلے مختلف عہد و پیمان لیے جاتے ہیں۔ اس عہد و پیمان کے بعد وہ شخص کمپنی یا کاروبار شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ نمبر 2، 6666 کا ہندسہ۔ نمبر 3، پہلی اور آخری انگلیوں کا سینگوں کی طرح کھڑا کرنا۔ نمبر 4، احرام مصر یا ٹرائینگل۔ نمبر 5، سرخ رنگ کی ڈوری جو کلائی پر باندھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چند اور نشانیاں بھی شامل ہیں۔ ان سب کے پیچھے ہے اسرائیل۔ صرف 2 ریاستیں ہیں پوری دنیا میں جو مذہبی نظریات کی بنیاد پر وجود میں آئی، جن میں ایک پاکستان ہے اور دوسری اسرائیل۔ مگر صد افسوس اسرائیل تو اپنے نظریے پر چل رہا ہے، مگر پاکستان نہیں۔ اسرائیل کسی اقوام متحدہ کو خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ یہ ہے ہی ان کی اپنی قائم کردہ۔ پوری دنیا کی کنٹرول کرنے کے لیے ہر بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے پیچھے آپ کو یہودی ملے گا، چاہے وہ کوک ہو، پیپسی ہو، ڈیو ہو، ایپل، آئی فون یا کوئی اور ہو۔ اسرائیل میں ہر نوجوان لڑکی اور لڑکے کو ٹریننگ کے بعد 2 سال فوج میں گزارنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے اسرائیل کا ہر شہری فوجی ہے، وہ ڈیوٹی پر ہوں یا نہ ہو، اسلحہ ان کے ساتھ عام بات ہے۔ حالانکہ یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ہتھیار مومن کے زیور ہیں، لیکن پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بابا جانی کی آواز میں افسردگی آ چکی تھی۔ اب اسی چیز کو تھوڑی تعبیر کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ عام روٹین میں اسلحے کے ساتھ گھومتے اسرائیلی، ایسے وہ اپنے ملک میں اسلحے کے ساتھ گھومتے ہیں۔ قبالہ سینٹر امریکہ کو فالو کرنے والے ویکیپیڈیا یہ لکھتا ہے۔ قبالہ کا مشہور نشان یہ ہے، جسے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ یہ قبالہ's ٹری آف لائف۔ سینگوں والا نشان بناتے ایلومیناتی، یہ اس تنظیم کے ممبر، اور ان کا نشان ایک آنکھ سے نسبت ظاہر کرتے مشہور لوگ، یہ ایک آنکھ سے نسبت ظاہر کرتے ہیں دوسری آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسرائیلی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹریننگ لیتے ہوئے۔ ایک پاکستانی ہارٹ سرجن سر کاشف مصطفیٰ جو جنوبی افریقہ کے ویزے پر اسرائیل گئے تھے، ان کے سفرنامہ سے لی گئی تصویر۔ ایک اسرائیلی لڑکی عام روٹین میں اسلحے کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے وہ 8 افراد جو ٹیمپل نائٹس کی بنیاد بنے تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں اور ارد گرد کی کھدائی کی تھی۔ ان کو ایسی دستاویز ملی تھی جن پر دولت مند اور دنیا پر قبضے کے حوالے سے شیطانی عمل اور شیطانی ہدایات تھی۔ مسجد اقصیٰ کے نیچے آج بھی کھدی ہوئی سرنگیں موجود ہیں۔ ان نائٹس نے بینک کی بنیاد رکھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ موجودہ بینکنگ سسٹم کی صورت میں پوری دنیا میں موجود ہے۔ بابا اتنا کہہ کر کرسی پر بیٹھ کے ہر طرف گہری خاموشی تاری تھی۔ اسی خاموشی میں بابا جانی کی آواز پھر سے گونجنے لگی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کو حالات حاضرہ کا ادراک ہو جائے، کیونکہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ شاید اب ہمارا سامنا انہی دشمنوں سے ہے۔ یاد رکھیے، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا۔ جس کو کچھ کرنا ہے اس کو ایک منزل، ایک نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننا ہے۔ جب آپ اپنا سہارا خود بننے کی طرف چل پڑتے ہیں تو قدرت بھی آپ کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتی ہے اور ایسے اسباب خود پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنا سہارا خود بن جاتے ہیں۔ بابا جانی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، حیدر نے فیصلہ کیا تھا اپنا سہارا بننے کا، اپنے والد کا سہارا لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسباب خود ہی پیدا ہو گئے۔
عمر کو کسی نے حق کے راستے پر چلنے کی دعوت نہیں دی، مگر اس نے سچی نیت کی تو اسباب خود ہی بنتے چلے گئے۔ حضرت سلیمان فارسی حق کی تلاش میں خود ہی خود کا سہارا بنے اور ایران سے مدینہ جا پہنچے۔ جو انسان سچے دل سے نیت کر لے خود ہی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، فی امان اللہ۔ بابا نے سیشن برخاست کرتے ہوئے کہا۔ دھیرے دھیرے ہال خالی ہونے لگا اور بابا ٹیبل پر پڑی چیزیں سمیٹنے لگے۔ جب ہال خالی ہو گیا تو خولا، آپی، زرار اور راشد چلتے ہوئے بابا کی میز کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا نے ام ہانی اور عبید کو دوسرے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں دوسرے کمرے میں جاؤ، ہم بھی ابھی آتے ہیں۔ ام ہانی اور عبید خاموشی سے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ بابا نے خولا اور زرار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، کیوں نہیں، دونوں نے بیک وقت کہا۔ لیکن یاد رکھنا، اس ٹیم اور تنظیم میں شامل ہونے اور کام کرنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر سزا ملے گی۔ اگر غلطی سنگین یا ناقابل معافی ہو تو موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ بابا سخت لہجے میں یہ سب بتا رہے تھے۔ اس وقت وہ بابا نہیں، ایک لیڈر اور کمانڈر کے روپ میں تھے۔ جی منظور ہے، دونوں نے کہا۔ بابا نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور حلف دو۔ زرار اور خولا نے اپنا اپنا دایاں ہاتھ بابا کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب میرے پیچھے پیچھے الفاظ کو دہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور گواہ بنا کر میں حلف دیتا ہوں۔ دونوں نے بابا کے پیچھے اس بات کو دہرایا۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہوں اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ ساری زندگی دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تنظیم میں رہتے ہوئے تنظیم کے اصول و ضوابط کی پاسداری کروں گا اور مشن لیڈر یا سربراہ کی ہر بات مانوں گا۔ اگر مشن لیڈر یا امیر کہیں سے بھاگنے کا کہے تو میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا، چاہے میرے سامنے سسکتا دم توڑتا باپ ہی کیوں نہ موجود ہو۔ بابا نے سنجیدہ لہجے میں حلف لیتے ہوئے یہاں پہنچ کر جب یہ فکرہ کہا تو خولا اور زرار دونوں کانپ اٹھے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ حلف مکمل کرو، بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں کو گلے میں پھانس سی اٹکتی محسوس ہوئی۔ زبردستی دونوں نے دھیمے اور لڑکھڑاتے لفظوں میں دہرایا، اپنے تمام جذبات کو پس پشت ڈال کر تنظیم کے مفاد اور دین اسلام کے مفاد کو سامنے رکھوں گا۔ بابا یہاں پہنچ کر چپ ہو گئے اور ان دونوں کے دہرانے کے بعد اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ خولا نے بھی نم آنکھوں سے ہاتھ کھینچا اور پوچھا، آپی اور راشد نے حلف نہیں اٹھایا؟ کیونکہ ہم پہلے ہی حلف اٹھا چکے ہیں، آپی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بابا اس تنظیم کا نام کیا ہے؟ زرار نے دلچسپی سے پوچھا تو بابا نے جواب دیا، DIM۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خولا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈیسٹینی از مارٹیرڈم، یعنی منزل شہادت ہے، بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگلی ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ ہو۔